مفتی نے پھر سے مجھ پہ ویڈیو بنایا. مفتی کے پاس الفاظ ختم ہے کہ کیا کانٹینٹ بناؤ. پہلے جو بکواس کرتے تھے دوسری بن جاؤ تیسری بن جاؤ بم سے اڑا دو. اب اس نے مجھے ٹارگٹ کیا. اسے پتہ ہے کہ اگر میں بادشاہ پہ ویڈیو بناؤں گا تو میرا یوٹیوب چلنے لگے گا. ہمارا جو مونیٹائز ہوا یہ نہ میں نے کیا نہ یہ چینل میرے ہاتھ میں ہے. جب یہ چینل کی مونیٹائزیشن کی بات چلی تھی میں نے منع کر دیا تھا. میں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ہمیں دیا ہے, کھا پی رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم چینل کو مونیٹائز کریں. جو شروع میں جب چینل مونیٹائز ہو رہے تھے نا اس کو بھی ٹھیک ٹھاک ارننگ تھی. میں نے منع کیا کہ جو ایڈمن کا اس کو بھی منع کیا. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا فتویٰ کیا ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو فتویٰ ہم نے لیا جائز ہونے کا. فتویٰ کیا تھا؟ فتویٰ ہم دے رہے ہیں جائز تھا, جائز ہے, لیکن اپنے چینل کو ہم مونیٹائز نہیں کر رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں اپنے چکر میں جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہوا ہے. اپنے چکر میں جائز ہونے کا فتویٰ دیتے تو خود مونیٹائز کر کے حلال کرتے نا. حلال ہونے کا فتویٰ ہم نے بہت پہلے دیا ہوا تھا اس کی ارننگ کے, لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے, اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں, میرا اپنا کاروبار بھی ہے. میں اس کاروبار کی ڈیٹیل لوگوں کو نہیں بتاتا کیونکہ میری کمپنی ہے. میں اس کمپنی کا نام بتاؤں گا تو اس کا مطلب میں ممبر سے اپنی کمپنی کی مشہوری کر رہا ہوں نا. رجسٹرڈ کمپنی ہے, باقاعدہ میرا بزنس ہے. تو لوگ کہتے ہیں کیا ہے, میں بھائی ممبر میں کیوں بتاؤں کیا ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا, لوگ اس طرف آئیں گے تو پھر وہ ایک نئی بحث شروع. ویسے بھی غیر اخلاقی حرکت ہے نا اس ممبر کو میں اپنے نام کو میں اپنی کمپنیوں کی مشہوری کے لیے استعمال کروں. تو اب اس کا کیا ہے کہ ہم نے فتویٰ بہت پہلے سے دیا ہوا تھا, لیکن پھر بھی میں نے چینل کو مونیٹائز نہیں کرایا. ہمارے خرچے بڑھنا شروع ہوئے دبا کے, ٹھیک ٹھاک, کیونکہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو ٹیم بڑھتی ہے نا. تو جب کام بڑھنا شروع ہوا, آپ دیکھو روزانہ اتنے کلپ اپلوڈ ہو رہے ہیں, جمعے کا بیان, ہفتے کا بیان, یہ سارے رینڈنگ ہوتے ہیں, اس کے بعد اپلوڈنگ کا کام ہے, پھر اس میں سے شارٹ کلپ نکلنا, پھر کوئی غلط چیز چلی جائے کسی پہلے ہمارا بے ڈھنگے طریقے سے کام ہو رہا تھا, اس کا بڑا نقصان ہو رہا تھا. تو باقاعدہ پھر چینل کنٹرول کیا, تو پھر ظاہر ہے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی نا. اب تنخواہوں کا ایک طریقہ ہے چندہ مانگنا شروع کر دیں ہم لوگوں سے. چندے والا سیٹ اپ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے, لوگوں کے احسانات کے بوجھ کے نیچے انسان آتا ہے. تو ہم نے کہا جو خود سے کوئی چندہ دے دے گا تو ٹھیک ہے بھائی. کچھ لوگوں نے دیا بھی, اسٹوڈیو بنایا, ایک صاحب نے پورا اسٹوڈیو ہمارا اچھا خاصا پیسہ لگا کے تیار کیا. ہمارا غریبوں والا اسٹوڈیو تھا. یہ آپ کو پتہ ہے نا 5 سال یہ پھٹی ہوئی جائے نماز یہاں چلتی رہی ہے بیان میں, سمجھتے ہو. اب میں کیا چندہ مانگوں کہ اللہ للہ فلہ ایک جائے نماز لا دو؟ آپ کہہ سکتے ہیں اپنے گھر سے لا دیتے. ہمیں تو یہاں بیٹھ کے خیال آتا ہے کہ پیچھے کیا ہے, جائے نماز بھول جاتے ہیں ہم. تو گھر سے بھی لا سکتا ہے انسان, لیکن ہمارے بھی اپنے بچے بھی ہیں, گھر بھی ہے. میں سارے خرچے اگر اٹھانا شروع کر دوں, اسٹوڈیو کا بھی میں اپنی جیب سے, تنخواہیں بھی اپنی جیب سے, تو میرا گھر پل گیا. پھر بچے بھی مجھے کھا جائیں گے, ابا سارا پیسہ تو آپ جو ہماری تعلیم پہ لگانا چاہیے تھا اور ہماری 4 شادیوں پہ لگانا چاہیے تھا, اب آپ تو وہ آپ کہاں لگا رہے ہو. ہمارے بچے بھی تو آٹو پہ آ گئے ہیں نا شادیوں کے معاملے میں. تو یہ جب خرچے بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو پھر ایڈمن نے خود ہی یہ بات کہی کہ بھائی چینل کو مونیٹائز ہمیں کرنا پڑے گا, ہمارے خرچے کیا ہو رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ چندوں پہ, چندے میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا, 2-4 مہینے بھیجا, اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. ان کے مالی حالات, اب ہم فون کرتے رہے حضرت ٹھیک ہے, اچھا تھوڑی لگتا ہے. تو ہم نے کہا یار جب جائز ہونے کا فتویٰ ہے تو ٹھیک ہے پھر کر دو مونیٹائز. پھر یہ انہوں نے ہی کیا, مجھے پتہ بھی نہیں کب ہوا یہ, اور وہ ارننگ بھی انہی کے پاس جاتی ہے. تو وہ ساری ارننگ کا کنٹرول بھی اسی, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس منتھ کتنی, مجھے لوگ آ کے بتاتے تھے آپ کو پتہ ہے اس منتھ اتنی ہوئی. میں نے کہا بھائی نہ مجھے اس سے بحث ہے کتنی ہوئی, کیونکہ جو ایڈمن ہے قابل اعتماد ہے, مجھے پتہ ہے وہ چور نہیں ہے. وہ جہاں خرچ کرے گا مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ, کیونکہ میں اس کو, ہمارے ایڈمن کو میں کئی سالوں سے جانتا ہوں, جب میں مشہور نہیں تھا اس وقت سے وہ ہمارا شاگرد ہے.